السلام علیکم جناب طارق جمیل آپ سے مخاطب ہوں. وہ غالب کا مصرع ہے نا کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. تو صاحب یہی حال ہے ہمارا اس سوسائٹی کا، اس ملک کا، کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. ایک مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا اور دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور کرونا تو خیر پاکستان کی آبادی اس میں مبتلا ہے ہی، اور دنیا بھر میں یہ چکر چل رہا ہے. تو صحت کے معاملات اور لاک ڈاؤن کے معاملات اور ایس او پیز کے معاملات، اوپر سے آئے دن ایک نہ ایک ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے کہ بھائی کیا ہے یہ. اب یہ دیکھیے، یہ ایک میڈم میڈم باوری تو نہیں کہنا چاہیے، کو میڈم باولی کہنا چاہیے. یہ سنتھیا رچی، بلکہ سنتھیا ڈان رچی، اس نے عجیب ٹنٹا کھڑا کر دیا ہے. ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر. تو آپ سمجھیں کہ بس اسی کا چرچا ہے. اس کی بات آگے بڑھاتا ہوں، لیکن میں آپ کو تاریخ کے دو واقعات سنانا چاہتا ہوں، اور انہیں سنیے گا آپ ضرور، اور پھر اندازہ لگائیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک واقعہ تو ہے کوئی لگ بھگ یوں سمجھ لیں کہ 300-350 سال قبل مسیح کا. یونان کا نام آپ نے سن رکھا ہے، سکندر اعظم کا نام بھی آپ نے سن رکھا ہے. یہاں ہندوستان میں جیلم تک آ گیا وہ. بلکہ پنڈی میں تو اب تک بہت سارے نام جو ہیں وہ یونانی لگتے ہیں. کشٹونس خان ہے نا، اس طرح کے اور بھی. تو کہا جاتا ہے آدھی دنیا کا فاتح تھا وہ، آدھی دنیا کا فاتح تھا وہ. اس کا استاد تھا ارسطو، اور ارسطو کا استاد تھا افلاطون. تو یہ تو آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں نا. یونان وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے فلسفے نے ساری دنیا کو روشن کیا. سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، کس کس کا نام لیں. تو ایک واقعہ کتابوں میں درج ہے افلاطون اور ارسطو کے حوالے سے. ارسطو شاگرد تھا، افلاطون استاد تھا. افلاطون نے ارسطو کو نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، میں نے تم پر بہت محنت کی ہے، اور تمہاری اپنی بھی قابلیت ہے، اور تم علم اور فضل میں بہت مقام اور نام پیدا کرو گے، لیکن اگر تم بری عورت کے چکر میں آ گئے اور بازاری عورت کے چکر میں آ گئے تو پھر نہ نام بنے گا اور نہ علم و فضل رہے گا، بلکہ ایسی عورت جو ہے وہ تمہاری رہی سہی عزت کو بھی لے ڈوبے گی. ارسطو نے اس نصیحت کو پلے باندھ لیا. وقت چلتا رہا، ارسطو سکندر اعظم کا استاد مقرر ہوا. ارسطو کو پتہ چلا کہ ایتھنس کی کوئی ایک بڑی حسین و جمیل طوائف ہے جو یعنی سکندر سے تعلقات رکھتی ہے، اور سکندر بھی اس پر فدا ہے. تو ارسطو کو اپنے استاد کی نصیحت یاد آئی، اور اس نے سکندر کو بٹھا کے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، تم نے ایتھنس کی بادشاہت سنبھالنی ہے، اور نہ صرف ایتھنس کی بادشاہت سنبھالنی ہے، تمہارے تو ذہن میں یہ ہے کہ تم دنیا کو فتح کرو.
لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایک عورت کے چکر میں ہو، اور وہ بھی ایسی عورت کہ جو طوائف، جو بازاری، جس کا آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا. لہٰذا تم اس سے باز رہو، ورنہ یہ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. سکندر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور اس نے اس عورت سے یا لڑکی سے بے رخی برتنا شروع کر دی. اب اگر چاہنے والا بے رخی برتے تو انتقام کا جذبہ تو پھوٹتا ہے. اسے اور تو کچھ نہ سوچا، سکندر کا کچھ بگاڑ تو نہ سکی کہ وہ بادشاہ تھا. اس نے کھوج لگایا کہ کیا ہوا سکندر کو، اس نے ایسا کیوں کیا. اسے پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے ارسطو کی نصیحت ہے. خیر وقت گزرتا گیا، سکندر مہمات پہ نکلا، فتوحات کرتا ہوا. ایتھنس واپس آ جائے، پھر نکلے، پھر فتوحات کرتا ہوا واپس آیا. اب جب بہت زیادہ فتوحات کر کے واپس آیا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے محل میں جانے سے پہلے اپنے استاد مکرم کے پاؤں کو چھوؤں اور اس کے درشن کروں، اور اسے سلام کر کے پھر میں اپنے محل میں جاؤں گا. تو وہ ننگے پاؤں پہاڑی چڑھتا ہوا جہاں ارسطو کی ایک کٹیا تھی وہاں پہنچا، اور وہاں دروازے پر اسے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی کسی لڑکی کی ہنسنے کی آواز ہے. کون ہے یہ؟ اس کا تجسس بڑھا، اور وہ پردہ ہٹا کے اس کٹیا میں جو ہی داخل ہوا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا اس نے. اس نے دیکھا کہ اس کا استاد جو کہ بوڑھا ہو چکا ہے وہ زمین پر گھوڑا بنا ہوا ہے، اور وہی لڑکی جو سکندر کی محبوبہ تھی اس گھوڑے کی سواری کر رہی ہے، ہنس رہی ہے، اور اسے. سکندر تو مبہوت کھڑا ہو گیا، اور کسی شخص کی آمد پر یہ دونوں بھی چونکے اور کھڑے ہو گیا. ارسطو، سکندر اعظم، لڑکی ایک طرف کھڑی ہو کر ہنسنے لگی. سکندر نے کہا، استاد محترم، آپ کو اس حالت میں نے دیکھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو مجھے کچھ اور نصیحت کی تھی. اب ارسطو شرمندگی سے کھڑا تو تھا، لیکن تھا تو استاد. اس نے کہا، سکندر بیٹا، تم نے جو دیکھا وہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، لیکن تم یہ سوچو کہ جو عورت تمہارے استاد کو گھوڑا بنا سکتی ہے وہ تمہارا کیا حشر کرتی. آگے آپ خود سوچئے. دوسرا واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں، اور وہ کوئی قبل مسیح کا نہیں ہے، ابھی کوئی 100 سال یا 90 سال یا 85 سال پہلے کا. اور وہ واقعہ ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا. قائد اعظم کی عادت تھی کہ وہ ٹرین میں جب سفر کرتے فرسٹ کلاس میں تو اس کوپے میں سفر کرتے جس میں 2 برتھیں ہوتی ہیں، وہ دونوں برتھیں بک کروا لیتے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ سر آپ یہ کیوں اضافی خرچہ کرتے ہیں؟ 2 برتھیں آپ نے تو ایک پر ہی سونا ہوتا ہے، تو یہ 2 برتھیں کیوں آپ بک کرواتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں تو ایک ہی برتھ بک کروایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا کہ دوسری برتھ کی ایک مسافر جو اینگلو انڈین کوئی لڑکی تھی وہ آ کر بیٹھ گئی، اور جو ہی گاڑی چل پڑی
اس نے مجھے کہا کہ جینٹل مین، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال کے میرے حوالے کر دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں شور مچا کر یہ شور مچا دوں گی کہ آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ وہ جب بولتی رہی تو میں منہمک اپنے کام میں لگا رہا۔ اس نے پھر چلا کر کہا، تیسری مرتبہ اس نے ہلایا۔ جب اس نے ہلایا تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آئی کانٹ اسپیک، یعنی اشارے سے میں سن بھی نہیں سکتا اور میں بول بھی نہیں سکتا، تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو مجھے لکھ کر دے دو۔ اس لڑکی نے ایک کاغذ کی چٹ پر جو کچھ وہ چاہتی تھی وہ لکھ کر دے دیا۔ قائد اعظم نے وہ چٹ پڑھی، لپیٹا، جیب میں رکھا اور زنجیر کھینچ دی اور گاڑی رک گئی۔ لوگ آئے، پوچھا کیا ہوا، قائد اعظم نے وہ چٹ ان کو دی کہ یہ اس لڑکی نے مجھے کہا، پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ قائد اور لیڈر جن کو قوموں کی باغ ڈور سنبھالنا ہوتی ہے وہ اس کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔